السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس نے سوشل میڈیا اور پاکستان کی سیاسی حلقوں میں ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سینئر صحافی ارشاد بٹی کے اس دھماکہ خیز انٹرویو کی، جس میں ان کے سامنے بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے سب سے طاقتور اور شاید سب سے متنازع سمجھے جانے والا رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب وہ شخصیت ہے جن کا نام آتے ہی ماڈل ٹاؤن سانحہ، مشرف دور کا بدترین تشدد اور پھر پی ٹی آئی حکومت میں ان پر لگنے والا 15 کلو ہیروین کا وہ مشہور زمانہ کیس یاد آ جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں ارشاد بٹی نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، بلکہ وہ تمام طے کے سوالات پوچھے ہیں جو ایک عام پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے۔ رانا صاحب نے اپنے مونچھیں منڈوانے سے لے کر جنرل باجوہ کے ساتھ ہونے والا اس خفیہ گفتگو کا بھی ذکر کیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ آج کی اس ریئیکشن ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رانا ثناء اللہ نے ان سنگین الزامات کا کیا دفاع کیا ہے، اور کیا ان کی باتوں میں کوئی سچائی نظر آتی ہے یا یہ محض سیاسی پینترا بازی ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہے گا تاکہ ہم مل کر اس سیاسی کھیل کی گہرائیوں کو سمجھ سکیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رانا صاحب ایک عرصے سے ہیں ایوان اقتدار میں ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے، جیلوں میں بھی رہے، صحبتیں بھی برداشت کی، ماریں بھی کھائیں، مصیبتیں بھی کاٹی، اور پھر اقتدار میں ہیں۔ مطلب زوال بھی دیکھا، عروج بھی دیکھا۔ تو ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ہماری جو خواب ہیں ان سے متعلق، مطلب جمہوریت سے متعلق، سویلین بالادستی سے متعلق، سیاست سے متعلق، یہ کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ یہی بہت سارے سوالات ہیں جو آج رانا صاحب سے پوچھنے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو کہ آپ نے وقت دیا۔ سر، پہلا میرا سوال ہے، اور میں یہ ہمیشہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ سیاست میں کیسے آئے اور پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں کیسے آئے؟ دیکھیں، سیاست میں نے 81-82 میں لا کی ڈگری حاصل کر کے تو فیصل آباد بار سے اپنی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کا کہہ رہے کہ میں نے آغاز کیا۔ اس وقت ایک موومنٹ تھی ایم آر ڈی، ایک ایم آر ڈی بنی تھی اس وقت، پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد، یعنی وہی قومی اتحاد جس نے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی تک لے کے گئے۔ اس کے بعد پھر جب مارشل لا سے جان چھوٹ نہیں رہی تھی تو پھر انہوں نے مل کے ایک موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ایم آر ڈی بنائی، لیکن اس کا مکمل جو مرکز تھا وہ بارز تھی، وکلا تھے۔ بارز سے باقاعدہ جلوس ریلیز نکلتی اور یہ اپوزیشن لیڈر تمام جو ہے وہ آ کے بارز کو خطاب کرتے۔ ان دنوں میں شاہ احمد نورانی صاحب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، فیصل آباد بار میں آئے، خطاب کیا انہوں نے۔ تو اس موومنٹ میں ایک نوجوان وکیل ہونے کے ناطے ہم نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا۔ 83 میں میں اریسٹ ہو گیا اسی موومنٹ کے چکر میں۔ جی، تو جب جیل گئے تو وہاں پہ ساری پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ لیکن میں اپنی پریکٹس سے ہی منسلک رہا۔ 90 میں آ کے پھر پیپلز پارٹی نے، کیونکہ سب کے ساتھ دوستی تھی، ملنا جلنا تھا، تو انہوں نے ٹکٹ دے دیا۔ اس وقت کوئی اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا ٹکٹ لینے والوں کا، تو میں منتخب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے یہ بھی لوٹا ہے، پہلے پیپل پارٹی میں اور اب مسلم لیگ نون میں ہے، تو یہ بھی وہاں سے آیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مسلم لیگ کا اپنا بندہ ہے۔ تو منتخب ہونے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مقامی طور پہ، خاص طور پہ کوئی اتنی جو ہے نا وہ بنی نہ جس طرح سے ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب 92 کا الیکشن آیا تو اس میں پیپلز پارٹی نے وہاں سے میاں زاہد سرفراز ایک ہوتے تھے، وہ ضیاء الحق کے وزیر داخلہ تھے اور بڑے قریب تھے، تو ہم ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے اسی حلقے سے جہاں سے میں منتخب ہوتا اسے ٹکٹ دے دیا۔
تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آل پالیٹکس از لوکل، تو لوکل جو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو ہم نے پھر اس کی مخالفت کی. اس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی نے مجھے بھی اور میرے ساتھ جو اور دوست تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اس کے نتیجے میں وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری شیر علی دونوں سیٹوں سے، میرے والی صوبائی سیٹ سے بھی اور قومی سے بھی وہ جیت گئے. تو جب انہوں نے پھر وہ سیٹ خالی کی تو اس کے جیتنے میں ہمارے گروپ کا بڑا عمل دخل تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ ہماری طرف سے الیکشن لڑیں. تو وہ پھر میں نے الیکشن لڑا. اور یہ جو ہے نا اب آپ فارم 45 فارم 47 یہ ابھی تو آپ لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں کو اب کی بات ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے. اس وقت مجھے 159 ووٹ سے ہرایا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بن چکی تھی اس کی اپنا پیپلز پارٹی کی. تو وہ الیکشن پھر میں اسمبلی نہ پہنچ سکا. 97 میں پھر میں اسمبلی پہنچا. تو اس وقت سے آج تک یہ تقریباً کوئی 32-33 سال ہو گئے ہیں. تو میاں صاحب کے اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. اگر وہ نہ نکالتے تو شاید انہی کے ساتھ رہتے. شاید رانا صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہم فارم 47 سے آئے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اس نے کہا کہ یہ فارم 47 اور 45 جو ہے یہ زمانہ دراز سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، یعنی پاکستان جب سے بنا ہے تو عوام کی مرضی سے کوئی لیڈر نہیں آیا ہے. جو بھی لیڈر آتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کے مرضی سے آتے ہیں جو پسی پردہ ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں. مطلب کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سلیکٹ ہو جائے تو وہی سلیکٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سلیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کا تاریخ ہے، اس سے پاکستانی جو ہے وہ جان چھڑانا نہیں چاہتے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات نہیں کہ زاہد سرفراز صاحب تو ضیاء الحق صاحب کے قریب تھے. پیپلز پارٹی کی اسٹرگل ضیاء الحق صاحب کے خلاف تھی اور ٹکٹ انہوں نے ان کو دے دیا. نہ صرف ان کو دے دیا بلکہ ہمیں کہا کہ جی ان کو اٹھائیں کندھوں پہ. تو وہ ہمارے خلاف ہمیں جیلوں تک وہ جو ہے وہ ہماری پیروی کرتے تھے، کیونکہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے نا چیزیں. ان کی برادری بھی ہم سے مختلف تھی تو وہ پھر ممکن نہیں تھا ان کے ساتھ چلنا. اچھا، یہ شیر علی صاحب، عابد شیر علی صاحب کے والد، اب تو آپ کی صلح ہوگی، میں نے ایک تصویر بھی آپ کی دیکھی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بیمار تھے، وہ صحت ٹھیک نہیں، اللہ انہیں صحت دے. لیکن انہوں نے آپ پہ ایک الزام بھی لگایا تھا کہ پتہ نہیں 20 تو اب ایک عاطف رانا پتہ نہیں ہو گیا تو یہ 21 قتل ہو گئے جو رانا ثنا صاحب نے کیے. نہیں اس میں پھر جب یہ مجھے میرے خلاف جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مقدمہ بنایا گیا، وہ 20 کلو ہیروئن 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی، تو وہ اس وقت میرے بیانات کہہ لیں، میری سپیچز کہہ لیں، یا میری اسمبلی میں جو بھی میری پارٹیسپیشن تھی وہ کہہ لیں، تو عمران خان صاحب بہت زیادہ ناراض تھے. تو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اس کے خلاف کچھ نکالو، تو وہ نکل کچھ نہیں رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کہا ہوگا کہ ناجائز طریقے سے اس کو پھنساؤ، جیل میں ڈالو، کوئی ہیروئن وغیرہ کا دفعہ بناؤ؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے رائے کومنٹ میں بتائیے. نیب والوں نے بھی تحقیقات وغیرہ کی تو کوئی چیز نہ ملی، ادھر ادھر بھی سارا دیکھا. تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ خوف بڑھا ہے لوگوں کو، کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ان کو کسی تگڑے کیس میں پکڑیں، اس کے بعد دیکھیں کوئی آئے گا درخواست لے کے جی ہمارا قتل کر دیا ہے، کوئی آئے گا جی ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، کوئی کہے گا جی ہمارا پلاٹ قبضے میں کر لیا. تو بس بالکل پھر ایویڈنس ہی ایویڈنس ہوگی ہر طرف. تو اس یعنی اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے خلاف یہ ہیروئن کا وہ 15 یا 20 کلو اس لیے تھی کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کی سزائے موت ہوتی. ہاں، تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ کا کیس بنانے کے لیے تو وہ انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ ڈالی.
تو اس کے بعد پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ یار کوئی قبضہ، کوئی غبن، کوئی جو قتل، وہ کوئی ایویڈنس نہیں آ رہی تھی. انہوں نے 6 ماہ جو ہے وہ پورا زور لگایا. تو اس دوران وہ چودھری شیر علی صاحب سے بھی ملے اچھا کہ جو لے آؤ ثبوت کتنے نے، وہ 21 قتل 21 قتل جڑے نے. انہوں نے کہا جی 14 تو وہ ماڈل ٹاؤن والے وہ پا لو وہ پا لو، تو باقی انہوں نے 6-7 کیا. انہوں نے کہا جڑے پولیس مقابلے فلاں جگہ ہویا فلاں جگہ ہویا، تو وہ کیونکہ وزیر قانون سی تے وہ پھر انہوں دے کھاتے 'ਚ پیندے نے. تے انہوں نے کہا کہ نہیں اس تو علاوہ، انہوں نے کہا جی اس تو علاوہ تو میرے کو اور کوئی ثبوت. تو وہ صرف یعنی سیاست میں جس طرح سے ہمارے ہاں رواج ہے کہ الزام لگانا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ کا یہ انٹرویو. سچ پوچھئے تو کچھ باتیں سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا ذکر کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ارشاد بٹی کے وہ سوالات بھی اپنی جگہ بہت وزن رکھتے ہیں کہ آخر ہماری سیاست میں یہ انتقام کا چکر کب ختم ہوگا. اس انٹرویو کا سب سے حیران کن حصہ وہ تھا جہاں رانا صاحب نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کا قصہ سنایا. یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں کس طرح فیصلے ہوتے ہیں اور کس طرح سیاستدانوں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کی ان باتوں پر کتنا یقین کرتے ہیں. کیا وہ واقعی ایک مظلوم سیاستدان ہے یا پھر وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رانا صاحب کے خلاف ہیروین کا کیس واقعی جھوٹا تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی تھی؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.